اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے پاکستان کے ہنگامی دورے کا فیصلہ کیا ہے۔ انتونیو گوتریس 9 ستمبر کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ ترجمان UN سیکرٹری جنرل کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ انتونیو گوتریس سیلاب سے شدید متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ تو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس پاکستان کے ہنگامی دورے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور ترجمان UN سیکرٹری جنرل کے مطابق انتونیو گوتریس سیلاب سے شدید متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ انتونیو گوتریس 9 ستمبر کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ ترجمان UN سیکرٹری جنرل کی جانب سے یہ کنفرم کر دیا گیا ہے۔ 9 ستمبر کو انتونیو گوتریس اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں انتونیو گوتریس، جو کہ پاکستان کے ہنگامی دورے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کو تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا ہے، جس میں لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ دنیا بھر میں دوست ممالک سے امداد کی اپیل کی ہے، جس پر خصوصی پروازوں کے ذریعے سامان آ رہا ہے۔ وزیر اعظم نے عالمی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو میں عزم ظاہر کیا کہ ایک ایک پائی شفاف انداز سے ضرورت مندوں تک پہنچائی جائے گی، جس میں کسی سفارش اور سیاست کا عمل دخل نہیں ہوگا۔ Flood situation is probably the worst in the history of Pakistan. Millions of people have been displaced. People are shelterless. They need food, medical treatment, and the government of Pakistan, along with the provincial governments and with our rescue agencies like NDMA, rescue people, provide relief, and they have moved thousands and thousands of people to safe places. And you have seen things for yourself. I am seeing it every day. The damage to our infrastructure is very vast and spread all over Pakistan. We are trying to provide shelter, tents. We had appealed to our brothers and friends all over the world who have responded to our appeal. As you know, charter flights are landing all over Pakistan. Other countries are providing cash, kind. We are all very grateful to relief work which is going on under the supervision of federal government, provincial governments, and of course the effort of Pakistan's armed forces. This needs to be done at a much bigger scale. Every penny will be spent in a very transparent fashion. Every penny will reach the needy. No political influence will work. That's my commitment, that's our commitment. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت کی تجویز زیر غور ہے۔ میرے خیال میں اس وقت بھارت سے ٹماٹر، پیاز لے لینے چاہیے۔ وزیر اعظم سے بات کروں گا۔ انٹرنیشنل ایجنسیز نے بھی تجارت کھولنے کا کہا ہے۔ 2-4 دن میں اس حوالے سے فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو کر رہے تھے۔ بات زیر غور ہے، میری دانش میں یہ بات ہے کہ اس کو کھول دینا چاہیے۔ اب حکومت فیصلہ فرمائے گی، جو بھی فیصلہ کرے گی، لیکن میرے خیال سے اس وقت ہندوستان سے بھی ٹماٹر اور پیاز اگر لینے تو لے لینا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ کوئی فوڈ سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے۔ میں پرائم منسٹر سے ہی بات کروں گا، جو میں نے کامرس منسٹر سے بات کی ہے، میں نے دیگر اور وزراؤں سے بات کی ہے۔ ہم ایک کنسنسس ایوالو کر رہے ہیں، سیکیورٹی والوں سے بات کریں گے۔ اس طرح نہیں مطلب کہ ایک آدھ دن معلوم کرنا پڑے گا۔ ہمیں انٹرنیشنل ایجنسیز نے کہا ہے کہ اس کو آپ کھول دیں، ہم وہاں سے لے کر آنا چاہتے ہیں، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن ابھی صورتحال میں جہاں پہ 4 روپے کلو ٹماٹر مل رہا ہے اور 300 روپے 280 روپے کلو پیاز مل رہی ہے، تو اس وقت تو یہ کھولنا ضروری میں سمجھتا ہوں ہے۔ وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ انڈیا سے اویلیبلٹی بھی ہے، انڈیا کیا کر رہی ہے، اس کو 2-4 دن لگیں گے۔ ملک بھر میں سیلاب سے مزید 36 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ NDMA خیبر پختونخوا 9، پنجاب 19، بلوچستان 5، سندھ میں 3 اموات ہوئی ہیں۔ سیلاب سے اب تک 1162 افراد جاں بحق ہوئے، 3554 زخمی ہو گئے ہیں۔ NDMA کی رپورٹ کے مطابق یہ اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 5800 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ اب تک 10,57,000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا۔ رپورٹ کے مطابق سیلاب سے 7,30,000 سے زائد مویشی متاثر ہوئے ہیں۔ 6063 کلومیٹر سڑکوں اور 243 پلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ NDMA کی رپورٹ کے مطابق یہ اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں۔ ملک بھر میں سیلاب سے مزید 36 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ خیبر پختونخوا 9، پنجاب 19، بلوچستان 5 اور سندھ میں 3 مزید اموات ہوئی ہیں۔ سیلاب سے اب تک 1162 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، 3554 زخمی ہوئے ہیں۔
پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت نے کل ان کی فنڈنگ دیکھ لی ہوگی. دونوں پارٹیوں نے اپنے ادوار میں قرضے بڑھائے, پلاننگ نہیں کی, ڈیم بنانے کا بھی نہیں سوچا. سیلاب کے بعد مہنگائی میں اضافہ ہوگا. وہ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. آہستہ آہستہ جب ہماری پارٹی اٹھنے لگی تو سب سے پہلے سپورٹ اوورسیز پاکستانیز نے کی, اور ادھر سے پھر ہم نے پیسہ اکٹھا کیا, جس کا یہ الیکشن کمیشن کے اندر اتنا بڑا ڈرامہ چلا ہوا ہے کہ میں ابھی تک حیران ہوں. انہوں نے رات تو فوراً فنڈنگ دیکھ ہی لی ہوگی جو 5-5.5 ارب روپیہ آ گیا 3 گھنٹے کے اندر. جب میں اوورسیز پاکستانیز کو ملتا رہا تو میں نے ہمیشہ, میرے دل میں یہ تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ پاکستان کو بیل آؤٹ کریں گے. IMF نہیں کرے گی, فرینڈلی ملک نہیں کریں گے, یہ کریں گے بیل آؤٹ. اور یہ دو پارٹیز, یہ انہوں نے جو کیا 4 مہینے کے اندر, اس سے واضح ہو جانا چاہیے کہ ان کے ذہن میں کبھی بھی انسانیت ان کے ذہن میں نہیں آئی. ان کا صرف ذہن ہوتا ہے کہ پیسے کیسے بنانے اور کرسی پہ کیسے بیٹھنا اور اس کا فائدہ کیسے اٹھانا. یہ دو پارٹیز جب آئیں, ان کی دولت اوپر چلی گئی, ملک کے قرضے بھی بڑھ گئے, اور ملک کے اندر کبھی کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوئی. آج چائنا کا سب سے بڑا سکسیس کیا ہے, وہ 15-20 سال کے پلانز بنائے ہوئے ہیں. اب آج دیکھیں یہ کلائمیٹ چینج اتنی بڑی چیز ہے. میں نے جب 2013 میں ہم نے مل کے شروع کیا یہ بلین ٹری سونامی پختونخوا کے اندر, تو 2 سال تو یہ مذاق اڑاتے رہے ہمارا. اور مذاق اس لیے اڑا رہے تھے کہ ان کو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر جو انگریز کے بنائے ہوئے تھے جنگل تھے وہی ختم ہو گئے. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ سیلاب کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے بڑا سرمایہ درکار ہے. ملکی معیشت پر $10 ارب کا اضافی بوجھ پڑ چکا. بڑا چیلنج ہے جس کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا. مشکل وقت میں تحریک انصاف کا کردار انتہائی منفی رہا. کوشش کریں گے اپنے وسائل سے متاثرین کی مدد کریں. وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. $10 ارب سے زیادہ درکار ہوگا بحالی کے لیے, اور جو نقصان ہوا ہے وہ مختلف شعبوں میں اس کو پورا کرنے کے لیے ایک ہمیں بڑی سرمایہ درکار ہوگا, جسے ہم ابتدا میں اپنے وسائل سے انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے جس حد تک اس پر ہم عمل کر سکیں, اپنے بہنوں اور بھائیوں کی مدد کر سکیں, اسے کریں گے. ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کا مقابلہ پوری قوم نے مل کر کرنا ہے. جب IMF کا بورڈ پاکستان کے لیے پروگرام کی منظوری دے رہا تھا جس سے ہمیں $1 ارب اور $17 کروڑ ملنے تھے, PTI نے عمران خان صاحب کی شے کے اوپر شوکت ترین صاحب نے جو شرمناک کردار ادا کیا, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. پاکستان سے باہر بھارت نے IMF پروگرام پاکستان کا اپوز کیا, اور پاکستان کے اندر PTI نے اسے اپوز کیا. چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ ملکی مفادات کے خلاف بات کرنے یا لکھنے والوں کو سخت سزا دینی چاہیے. کاف لیگ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ قومی مفاد کے خلاف اگر کوئی ثبوت ملے تو بڑے سے بڑا آدمی بھی رعایت کا مستحق نہیں ہونا چاہیے. چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ سیلاب اس وقت قومی ایشو ہے جس سے عام آدمی بری طرح متاثر ہے. تمام پارٹیوں کے کارکن اختلافات بھلا کر سیلاب زدگان کی مدد اور بحالی میں اپنا حصہ ڈالیں. جن ممالک نے سیلاب متاثرین کی مدد کی ان کے بے حد مشکور ہیں.